अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अमजद अली है और आप लोग हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमराट टीवी देख रहे हैं। कल सैलाबी रैली की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, जानी माली नुकसानात हुए हैं, उसके बारे में जितने इन्फॉर्मेशंस मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज से हम जमा किए हुए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये 2010 की सैलाब की जैसी सिचुएशन थी, बल्कि मैं कहूँ कि 2010 में या जो लास्ट टाइम सैलाब आया था 2022 आई थिंक, तो इस सैलाब में पानी का बहाव था कल रात इससे भी ज़्यादा बहाव वाली सीन बन गई थी पानी की। और ये सडनली ये सिचुएशंस आ गई। खुशकिस्मत बात यह है कि लोगों को पहले ही पता चला। हमारे कुमराट में जो होटलों में जो हमारे भाई लोग रहते हैं, उनका जितना भी शुक्रिया अदा की जाए तो कम होगा, जिन्होंने वक्त पे लोगों को इन्फॉर्म किया सोशल मीडिया के ज़रिए और या फ़ोन कॉल के ज़रिए। तो बर वक्त लोगों को अपने मकानात खाली करना पड़ा। और इसके अलावा कोस्तान, ये दिर कोस्तान में जो सिचुएशंस कल बन गई थी वो ये थी कि सडनली अचानक ही इंफॉर्मेशंस मिलती रही लोगों को, फ़ोन्स कॉल आती रही कि जी सैलाबी रैली का आगाज़ हो चुका है। जहाँ तक जानी नुकसानात की बात की जाए तो एक घर गिरने की वजह से जिस पर स्लाइडिंग हो गई थी ये बताया जा रहा है। और आप लोग वीडियो में सोशल मीडिया पर आप लोग को मुख्तलिफ फुटेजेस में नज़र आ रही होंगी कि रात के 1 बजे में एक घर गिर गई। और बदकिस्मती से इस घर में मौजूद 14 फ़र्द, जिसमें बच्चे, औरतें, मर्द हजरात शामिल थे, और 14 अफराद एक ही ख़ानदान की, एक ही फैमिली की, जो इस छत के नीचे गिर गए, नीचे आ गए थे। यहाँ इस सानी के अलावा दूसरा जो बदकिस्मत बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल में किसी भी सानिए के अगर आप कंपेयर करें तो 14 लोगों का, और वो भी एक ही ख़ानदान के, ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर ये हमें देखने को नहीं मिला। अब यहाँ ये गिला शिकवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि जी नेशनल टेलीविज़न पर इतना बड़ा सानिया आना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी भर अरसे दराज से आप चीखते जा रहे हैं कि जी हमारे ऐसी किस्म की वाक़यात की नेशनल मीडिया पर कवरेज नहीं मिल रही है। अब सबसे पहले तो ये क्लियर करूं कि ये कवरेज मिलना क्यों ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर सच इंसिडेंट्स, इतनी बड़ी स्केल पे लोगों को नुकसान पहुंच गया, और वो भी जानी नुकसान। तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर नेशनल मीडिया पर ये चीज़ें आती हैं तो इंतज़ामिया को हमारे इंतज़ामिया तब जागती हैं जब चीज़ें सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया, और स्पेशली नेशनल मीडिया पर जब आती हैं, तो मतलब कोई भी वाक़या, उसकी इंटेंसिटी, उसका वो उनकी आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस, अहमियत तब इंतज़ामिया की जहनों में आती हैं जब चीज़ें नेशनल मीडिया पर आ जाती हैं। तो दैट्स व्हाट उन्हीं लोगों के साथ हमदर्दी होती हैं बाद में, या फिर कम अज़ कम जो लोग ज़ख्मी होते हैं या जिन लोगों को हमदर्दी की ज़रूरत होती है, हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनको वो मिल जाता है। लेकिन या अगर माली मदद करना, तो ज़ाहिरी बात है रियासत, हुकूमत ही बड़ी उनका वो कर सकती हैं, बड़ा उनका सपोर्ट बन सकती हैं। तो इसके अलावा मतलब जहाँ तबाही होती है ऐसे किस्म की वाक़यात की वजह से, सैलाबों की वजह से, ऐसे किस्म की सिचुएशंस की वजह से, तो इस पे जल्द जो हुकूमत का सपोर्ट्स या NGOs का सपोर्ट्स या व्हाटएवर आप लोग कह लें, जितने भी लोग कंसर्न्स होते हैं ऐसे किस्म की तबाही पर, उनका वो होता है, उनका सपोर्ट्स होता है, तो वो चीज़ें टाइम पे होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ये चीज़ें हमें ये कम अज़ कम इस सपोर्ट से हम महरूम हैं। और इसका वजह यह है कि अगर जियो न्यूज़ का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा सिंध से हैं, तो डेफिनेटली वो पूरा पाकिस्तान का चैनल आप कह लें, नेशनल लेवल पे आप कह लें कि उनकी कवरेज, उनके ऑफिसेस, उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए अगर सिंध में 5 लोगों की जान ज़ायफ़ होती हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ना कि सिंध से दूर खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट में
ایک علاقے میں 10 لوگوں کی جان ضائع ہوتی ہیں، یہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جتنی ان کے اپنے صوبے کی، اپنے علاقے کی 5 لوگوں کی جان ضائع ہوتی ہیں، وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے اس کا میں آپ لوگ کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ جی ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ فطرتی عمل ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب سلوشنز کیا ہیں؟ کیا آپ آگے بھی 2 درجن سال اور بھی آپ اسی طرح چیخیں کہ جی ہمارے مشکلات، ہمارے مصیبتیں نیشنل میڈیا پر نہیں کوریج دی جا رہی ہیں، ان کے جیو نیوز پہ نہیں دی جا رہی ہیں، RY پہ نہیں دی جا رہی ہیں، ڈان اخبار پہ نہیں دی جا رہی ہیں۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ جن 14 لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور ایک ہاربل انسیڈنٹ جس کا میرے خیال میں اس اسکیل کا انسیڈنٹ کم از کم اس سیلابی ریلی کی وجہ سے جتنے نقصانات ہو گئی ہیں اتنے لیول پہ ایک ہی گھر میں نہیں ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کو ایک آرٹیکلس، ایک ویڈیو کلپ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ تو اس کا اونلی سلوشنز مجھے جو لگ رہا ہے، آپ لوگ بھی سلوشنز کا ذکر کریں، لیکن جہاں تک میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا سلوشنز آپ کی اپنی میڈیا انڈسٹری ہونی چاہیے، آپ کی صوبے کی اپنی میڈیا انڈسٹری ہونی چاہیے، آپ کی ڈسٹرکٹ کی لوگوں کی اپنی وہ ہونے چاہیے، سوشل میڈیا ٹیمز اور انہی چیزوں پہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اب میڈیا انڈسٹری یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونا یا کمیونیکیشن سکلز بلڈ کرنا، وہ جس کی وجہ سے آپ اتھارٹی کو، آپ ایڈمنسٹریشنز کو انفارم کر سکتے ہیں، ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے اونلی امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ایجوکیشنس۔ جب تک آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کریں، آپ لوگوں کو نہیں یہ اپارچونیٹیز نہ دیں کہ وہ مختلف یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولز میں جا کے ڈگری حاصل نہ کریں، مختلف فیلڈ میں جا کے کام نہ کریں، صرف یہ تو نہیں ہے کہ یہ واقعات، ایسے قسم کے انسیڈنٹ صرف میڈیا کوریج سے ہی ان کا وہ ہو سکتا ہے، ریلیف مل سکتی ہے لوگوں کو، بلکہ بہت سارے فیلڈ میں اگر آپ کے علاقے کے قابل، آپ کے ڈسٹرکٹ کے سیاستدان آگے جاتے ہیں تو آپ کا کچھ اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے علاقے سے جوڈیشری میں ہائی پوزیشنز پہ لوگ جاتے ہیں تو اگینز آپ کا کچھ اچھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دیٹس واٹ ہمیں ایک مشترکہ میرے خیال میں اس سلوشنز کی طرف آنے کی ضرورت ہے، نہ کہ زندگی بھر گلے شکوے، چیخنا پکارنا کہ جی ہمیں کوریج نہیں مل رہی ہے، ہمیں کوریج نہیں مل رہی۔ اچھا جی، بات لمبی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر، ہماری ٹاپک ہے نہیں یہی ہے کہ میڈیا کوریج ملنا چاہیے، ہمیں نہیں ملنا چاہیے۔ ہماری ٹاپک یہ ہے کہ جو سیلابی صورتحال کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں کوہستان میں، ڈسٹرکٹ در آپر میں، اس ریجن میں، وہ یہ ہے کہ درجنوں مکانات کل سیلابی ریلی کی وجہ سے، اب سیلابی ریلی اپنے ساتھ بہہ گئی ہے اور مختلف جگہوں پہ پلز، بلڈنگز، کاروباری مرکز، لوگوں کی مختلف جگہوں پہ سیلابی ریلیز کو ساتھ بہہ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں کہ جو ہمارا کمیونیکیشنز ہیں، لینڈ کمیونیکیشنز ہیں، وہ مکمل طور پر بلاک ہو چکا ہے، کیونکہ دیر سے کمراٹ لنک کرنے والا جو مین شاہراہ ہے، جو سڑک ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ، بہت سارے جگہوں پہ مکمل طور پر بلاک ہوا ہے، اور جس پر میرے خیال میں جتنا جلد پاسبل ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، حکومت سے میری گزارش ہوگی کہ ایز سون ایز پاسبل اس پر کام شروع کیا جائے، کیونکہ کمراٹ ویلی از این انٹرنیشنل ٹورزم اسپاٹ۔ یہاں سیاحت ایک تو خراب سڑک کی وجہ سے کافی بری طرح خراب ہو چکی ہے، امپیکٹ کر گئی ہیں بری طرح نیگیٹیولی، اور دوسری طرف جو مختلف ہر سال سیلابوں کی وجہ سے جب یہاں سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو مہینوں اس پہ کام نہیں شروع ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ شکریہ۔ اسکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ فوٹیجز میں کہ کس طرح مکانات سیلاب کی ریلی بہہ گئی ہیں، اس میں بہہ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سڑکوں کی حالات خراب ہو گئی ہیں مختلف جگہوں پہ۔ تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کا اٹینشن ضرور چاہیے کہ سلوشنز کیا ہے ایسی قسم کی سیلابی، سب سے پہلے تو سیلابی سچویشنز، ایسی ہاربل سچویشنز پیدا ہونے سے پہلے ہی کیسے احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا صرف ایک ہی سلوشنز، ایک ہی بات، ایک ہی جواب ہے کہ کلائمیٹس چینج، ڈیفارسٹریشنز، جنگلات کی کٹائی
جتنا زیادہ ہم جنگلات کی کٹائی کر رہے ہیں اتنے ہی ہمارے علاقوں میں سیلابی ریلی ایسی قسم کی صورتحال بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. اور یہ سائنٹیفک بات ہے, میں اپنے کوئی تھیوری نہیں لے کے آ گئی ہوں اور نہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی تھیوری, بلکہ سائنسی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جتنی زیادہ ریپڈلی ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے, اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. اس طرف میں کوہستان کی بات نہیں کر رہا, پوری ملاکن ڈویژن میں جس سپیڈ کے ساتھ ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, بدقسمتی سے اس پہ اسی طرح قابو نہیں پایا جاتا ہے جس طرح ہونا چاہیے. اور اگر اس پہ تو یہ سب سے پہلا نقصان جو ہے وہ لوکل کمیونٹی کا ہے, ہمارا نقصان ہے, لوگ سرف کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ اس پہ جتنی زیادہ ہمیں انیشیٹوز لینے کی ہم لے سکتے ہیں تو ہمیں لینا چاہیے, نہیں تو کل پرسوں بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہوں گی. ہمیں ڈیفارسٹریشنز جتنا جلد ہم کنٹرول کر گئے تو ایسی سیلابی سچویشن سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر آپ اندازہ کریں ذرا, 10 سال پہلے 15 سال پہلے آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سیلابیں ہو گئی ہوگی. اگر ہو بھی گئی ہوتی ہے تو اتنے نقصانات نہیں چھوڑتے جتنا کہ آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور جو فلڈز ہیں, جو سیلابیں ہیں, جو لینڈ سلائڈنگ ہے, جس کی وجہ سے مختلف مکانات, باغات, فصلیں اور لوگوں کی قیمتی مال کی بات کی جائے, مالی نقصانات کی بات کی جائے تو ہو رہا ہے. اور اسی کے علاوہ جانی نقصانات بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم سب مل کر اس پر کام کریں, اور اس پر ہم جتنی انیشیٹو ہم لے سکتے ہیں تو دیٹس پاسبل. بہت زیادہ شکریہ. ٹیل نیکسٹ ولاگ. خدا حافظ.